السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیرے اولاد کی نگرانی کرے گا اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو جنت اس پر واجب کر دی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ شیطان نے بتایا آیت الکرسی کا راز۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور گلا بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے سخت ضرورت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی وقت وہ آ گیا جس وقت وہ کل آیا تھا، اور گلا بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا اور وہ پھر آ گیا اور گلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضروری لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک روزانہ آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحرے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو دور کر فرما دیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش کا ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب درویش گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسا فرمایا ہے کہ جس دن آئے تو آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامے اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے ارد گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب صدرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 دنوں تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا، ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ، دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے، لیکن کوشش کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی فائدہ مند ثابت کر ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انتہائی جد و جہد بھی بیکار جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی کارساز ہے۔
میرے پیارے دوستو، خود سوچے کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا عزم ہے، تو سوچے کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔